بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو صدف اسلم وائس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری دن ذوالحجہ 23 ہجری کے آخری ایام میں سیدنا عمر فاروق نماز فجر کے لیے نکلے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب تک مقتدیوں کی صفیں بالکل سیدھی نہ ہو جائیں تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اچانک نمازیوں کی صفوں میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجوسی غلام ابو لولو آ پہنچا۔ اس کے پاس ایک خنجر تھا جس کے دونوں طرف دھار تھی۔ وہ نمازیوں کے بیچ سے نکلتا ہوا سیدھا امیر المؤمنین کے پاس پہنچا اور خنجر کے تابڑ توڑ وار کرنے لگا۔ اس نے امیر المؤمنین پر 6 وار کیے، ایک وار آپ کے زر ناف کیا۔ یہی وہ کاری ضرب تھا جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے پیچھے کلیب بن ابو الکبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو لولو نے انہیں بھی خنجر مار دیا، اس طرح ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ امیر المؤمنین کو خنجر کا زہر لگا تو آپ گر پڑے۔ اسی حالت میں دریافت فرمایا، کیا مقتدیوں میں عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں؟ پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا تاکہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عبد الرحمن نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور حضرت عمر بن خطاب بدستور زمین پر پڑے رہے۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، انی ارید ان اہدی الیک، میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے؟ امیر المؤمنین، اللہ کی قسم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، واللہ لأدخل فیہ ابدا، اللہ کی قسم پھر تو میں خلافت کے پیچ و خم میں کبھی نہیں پھنسوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس اب اس سلسلے میں خاموش رہو، کسی سے کوئی بات نہ کرو، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو خلافت کی پیشکش کروں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دم تک راضی تھے۔ میرے پاس علی، عثمان اور سعد بن ابی وقاص کو بلا لاؤ اور طلحہ کا بھی انتظار کر لو، اگر وہ بھی آ جائے تو ٹھیک، ورنہ تم لوگ انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابو طالب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے علی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم مسلمانوں کے کسی کام کے ذمہ دار بنو تو اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح مت دینا۔ یہی بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان اور سعد سے بھی کہی۔ پھر فرمایا، تم لوگ جاؤ اور باہمی مشورے سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں میں امامت کریں۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلا کر تاکید فرمائی، آپ یہاں دروازے پر کھڑے رہیں اور کسی کو ان کے مشوروں میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ پھر آپ نے یہ وصیتیں فرمائی، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کا خیال رکھیں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بے حد قربانیاں دی ہیں اور ایمان و آخرت ہی کو جائے پناہ بنائے رکھا۔ میری وصیت ہے، انصار کے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان میں سے جو لوگ برے ہیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ عربوں کا خیال رکھے، کیونکہ دراصل عرب ہی اسلام کی جڑ ہے۔ ان کے مالداروں سے صدقے اور خیرات لیے جائیں اور غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے جو عہد و پیمان دے اسے پورا کرے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اے اللہ، تو گواہ رہا، میں نے اپنی حد تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ان ارشادات کے بعد عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عبداللہ ابن عمر، اخرج فانظر من قتلنی، عبداللہ بن عمر، جا کر دیکھ کہ میرا قاتل کون ہے۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ کا نصرانی غلام ابو لولو ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ سن کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، الحمدللہ الذی لم یجعل، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ذریعے واقع نہیں ہونے دی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور پوچھو کیا وہ اجازت دیتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ عبداللہ بن عمر ام المؤمنین کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچے تو وہ زارو کتار رو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو جواب دیا، میری تمنا تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد قبر کے پاس دفن کیا جائے، مگر آج میں اپنے آپ پر امیر المؤمنین کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ ان کی اجازت کے بعد حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ خدا نگہبان۔